بسم اللہ الرحمن ہم نے آیت نمبر 53 تک پڑھ لیا تھا. آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 54 سے، آیت نمبر 54 سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. ایسے ہی ہم نے پڑھ لیا تھا ویسے آیت، لیکن آلدو ہم یہ مضمون جو ہے سورہ آل عمران میں بھی بارہا پڑھ چکے ہیں، دوبارہ سے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ذکر بار بار اس کا آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اسلام دشمن یہود و نصارہ سے دوستیاں کرنے سے منع کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے ہرگز بھی دوست نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ بتائیں کیوں، کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی انسان کا انالیسس ہے، کوئی پولیٹیکل انالیسس کوئی کر رہا ہے، کوئی فیکٹس بیسڈ انالیسس کر رہا ہے، کوئی اس کو کہتے ہیں نا ہسٹوریکل بیسڈ انالیسس کر رہا ہے، تو وہ ایک انسان کی رائے ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور ویسے کیسے ہو سکتا ہے اور فلان دور میں یہ ہوا اور فلان دور میں یہ ہوا. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ چیز ہے جس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ درست بات ہے. اللہ کی بات سے زیادہ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی العلیم ہے نا، وہ جانتے ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، وہ جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، وہ چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتے ہیں جو انسان اپنے آلات کے ذریعے یا اپنی سینسز کے ذریعے جن چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی سب سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہے نا، ہم سب کا یہ ایمان ہے نا، یہ نہیں ہے میم. ہے نا؟ اچھا، تو جب ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹیلنگ کہ نہیں دوستی کرو ان سے، ان کو اولیاء نہیں بناؤ. یہ ہم نے سورہ آل عمران میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ روابط جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے رابطہ مدارات کا. ٹھیک ہے، مدارات کا مدارت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہو، آپ اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملتے ہیں. جیسے آپ نے سنا نا، وہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں خاطر مدارت کرنا مہمان کی. ٹھیک ہے، تو خاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. مدارت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایک رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں، جو آپ ان کو آپ کے جو ہے جو بھی کوئی مہمان آپ کے پاس آیا ہے تو اس کے لیے آپ خیر خواہی کرتے ہیں. تو مدارات تک کا تو ان سے واسطہ رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان سے سلام دعا رکھی جا سکتی ہے، آپ کے پڑوس میں ہیں، آپ ان سے اچھے طریقے سے ملیں گے، خوش اخلاقی سے ملیں گے. لیکن موالات نہیں رکھی جا سکتی. موالات کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء نہیں بنایا جا سکتا ان کو. اولیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلی دوست. ٹھیک ہے، ولی کس دوست کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف آپ مشکل میں جس کی طرف دیکھتے ہیں، جو آپ کو جس سے ہیلپ کی امید ہوتی ہے. تو وہی شخص ہو سکتا ہے نا جس کے کام آپ آتے ہوں اور جو آپ کے کام آئے گا، یا یہ کہ جس کے ساتھ آپ اپنے دل کے باتیں شیئر کرتے ہیں، جس کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ جو ہے چیز منع کی گئی ہے. ٹھیک ہے، موالات نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. اور پھر یہ کہ یہ کس قسم کی دوستی ہے، کس قسم کے ان کے ساتھ وہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ قومی سطح کے اوپر، ٹھیک ہے، قومی سطح کے اوپر آپ مسلمانوں کو چھوڑ کر
غیر مسلموں سے دوستانے نہیں نبھائیں گے، یعنی ایسی دوستی نہیں کریں گے جس سے آپ کی وجہ سے مسلمان کو نقصان پہنچے اور آپ نان مسلم کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ عام طور پہ بھی جب معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ دو لوگ آپ کے سامنے ہیں اور دونوں ہی مثلاً دونوں ہی ضرورت مند ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں ہی اچھے بھی ہیں، تب بھی آپ جب دیں گے تو آپ پھر مومن کو پریفر کریں گے، مسلمان کو دیتے ہوئے پریفر کریں گے۔ کیوں؟ اس کے ایمان کی وجہ سے، وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس وجہ سے آپ اس کو مدد کرنے میں پریفر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو ہے ہی دشمن کی بات، وہ تو اسلام دشمنی کر رہے ہیں، تو اسلام دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ اکیلے میں ہوتے ہیں نا تو یہ اپنی انگلیاں چبا ڈالتے ہیں غصے سے، اتنا ان کو غصہ ہے مسلمانوں کے اوپر۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ آپ اس چیز کو بڑے اچھے سے، یہ جو ریسنٹ ہسٹری آپ کی ہے ساری، قریبی جو سارا زمانہ اور ابھی بھی آپ دیکھو کہ ان کے انڈیویجولز کے اندر اسلام دشمنی کتنی بھری ہوئی ہے۔ کسی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے قرآن کو جلا کے؟ قرآن کو جلا کے یا اس کی بے حرمتی کر کے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ کر کسی کو کیا مل جائے گا، کیا فائدہ ہو جائے گا سوائے اس کے کہ اس کے جو اندر اناد ہے، جو اندر دشمنی ہے اسلام سے، اس کی تسکین ہو جائے گی بس۔ نہ تو مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی کمی ہونی ہے، لیکن وہ اپنی عداوت، اپنی دشمنی کو یا مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اندر سے یہ کبھی بھی اسلام کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اس چیز کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو تمہارے دین سے جو ہے وہ بغض اور عداوت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ اب آپ فوراً اس چیز کو انالیسس کریں، آج کا جو سینیریو چل رہا ہے، موسٹلی کنٹریز جو ہیں، زیادہ تر کنٹریز جو ہیں، جو کرسچن کنٹریز ہیں، وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اسرائیل کو، جیوز کو، اور مشرکین بھی، جو مشرک کنٹریز ہیں، جو سیکولر اسٹیٹس کہلاتی ہیں، جیسے انڈیا ہے یا دیگر اسٹیٹس ہیں، تو یہ کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ۔ شاذ ہی کوئی ایسے ممالک ہیں، ان میں بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے پیچھے ان کے اپنے کچھ مفادات ہوں، یا ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جس طرف بھی ہیں، لیکن میجورٹی، کیونکہ ایکسیپشن تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا، میجورٹی جو ہے وہ جیوز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ آلدو سب کو نظر آ رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، تو کرسچن جیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مشرک جیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر کچھ مسلمان جو ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ بھی کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے کنٹریز ہیں جن کو ہم سب کو پتہ ہے، عرب میں سے بھی اور نان عرب میں سے بھی ایسے ممالک ہیں جو اندر کھاتے اسرائیل ہی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب وہ کنڈیم نہیں کرے اٹ مینز وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور کچھ تو ویسے بھی کریں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے جو کوئی ان سے ایسی دوستیاں کرے گا، فإنہم منہم، تو وہ بھی ان میں شامل ہے، وہ بھی انہی کے جیسا ہے، کیونکہ انسان اپنے جیسوں سے دوستیاں کرتا ہے، ولی اپنے جیسوں کو ہی بناتا ہے۔ تو انفیکٹ پھر سب کا مقصد سیم ہے، جیوز، کرسچن، اور وہ مسلمان جو جیوز اور کرسچنز کو سپورٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے، پیچھے ان سب کا مقصد ایک ہے، بعضهم اولیاء بعض، ان کا ایک ہی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟
سب کا کیا مقصد ہے؟ ہر ایک دنیا حفاظت. چاہتے ہیں، ہاں دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے کسی کو بھی آخرت مطلوب نہیں ہے. جوز گریٹر اسرائیل کے چکر میں ہیں، انڈیا مہا بھارت کے چکر میں ہے، امریکہ، رشیا، دیگر کنٹریز جو ہیں وہ کس چکر میں ہیں کہ وہ سپر پاور بن جائے. اور یہ جو مسلمان ممالک ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ اب ان کے جو حکمران ہیں یہ انڈیویجلی اپنے اپنے مفاد کے لیے، اپنے اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، دنیا کی خاطر. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ دوستیاں کرے گا وہ ان کے ساتھ ہی ہوگا. وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جو جس سے دلی محبت رکھے گا تو وہ اسی میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عتبہ کا ایک فرمان ہے، یہ ان کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں اس بات سے بچنا چاہیے کہ تمہیں خود تو معلوم نہ ہو اور تم اللہ کے نزدیک یہودی اور نصرانی بن جاؤ. ہم ٹھیک ہے بات سمجھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اب آپ کہتے رہے لا الہ الا اللہ، لیکن جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر انجام کار ان کے ساتھ ہی کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور کتنی کلیئر ہے یہ آیت، کوئی اس کے اندر شبہ نہیں، کوئی اس کے اندر جھول نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ بتایا جا رہا ہے. اور پھر جب نہیں ہم ایسے کرتے اللہ کے احکامات پر عمل، پھر جب ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، پھر ہمیں جب نتائج بھگتنے پڑتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم تو مسلمان ہیں. تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں ظالم اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ان کو جو اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں رکھتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیے، دوستی اور دشمنی کا کرائٹیریا جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. انفرادی طور پر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ کیا اس سے دوستی کر کے میں اللہ کے قریب ہوں گی یا اللہ سے دور ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے، یا یہ کہ اگر ہمیں کوئی ناپسند ہے، اپنی کسی وجہ سے ناپسند ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس کو ناپسند کرنے میں میرا رب تو ناراض نہیں ہو رہا. کیونکہ بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں اچھے لگتے فار سم ریزن، آپ کے ان سے کوئی ذاتی اختلافات ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سے پھر آپ ان کو ناپسند نہیں کریں، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اپنی ذاتی اختلافات آپ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا، مثلا آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس سے آپ کو کوئی نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، آپ کو اس کی کوئی بات، کوئی عادت پسند نہیں ہوتی، آپ ناپسند کرتے ہیں کسی وجہ سے، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی نیکیاں آپ کے سامنے ہیں. تو پھر ایسے میں انسان اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ناپسندیدگی کو سائڈ پہ کرتے، انڈیویجلی بھی اور اجتماعی طور پر. اور من حیث القوم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا ہی دیا کہ جو بھی، جس کے ساتھ بھی آپ نے جیسے بھی روابط رکھنے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ولایت تک نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان سے بس اتنی آپ ایگریمنٹس کر کے رکھیں کہ اگر آپ ان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ وہی جیسے میں نے کہا کہ خیر خواہی کا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ اس لیول پر کہ آپ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے ان کے ساتھ دوستیاں نبھائیں یا ان کے مذاہب کو اپنے ملکوں میں ترویج دیں،
فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، پھر آپ دیکھیں گے انہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت کی بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ ان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. کن میں؟ یہاں فیہم سے کیا مراد ہے؟ یہود و نصارہ. وہ ان سے دوستیاں گانٹنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہو؟ ایسے لوگ جن کے دل میں منافقت ہے تو وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس وہ سیفٹی ڈھونڈتے اپنی. یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، ہمیں کوئی گردش نہ پہنچے. دائرہ بیسیکلی سرکل ہی کو کہتے ہیں، لیکن یہ اردو کے معنوں میں اور عربی میں بھی پھر گردش کے ایام کے اس میں آ جاتا ہے، مصائب کے عام طور پر جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے میننگ میں. ٹھیک ہے، تو ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے. فعسى الله ان ياتي بالفتح، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے فتح کو. اچھا، عصا کا لفظ جب آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو پھر اس میں یقین کا معنی پایا جاتا ہے. میننگ تو ہم امید ہی کرتے ہیں نا. جب کسی انسان کے لیے بولتے ہیں تو اس کے اندر 50% چانسز ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے اور ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، یعنی امید اور نا امیدی دونوں میں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر یقین کا پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، او امرن، یا کوئی حکم من عنده، اپنی طرف سے، فَيُصْبِحُوا، تو پھر وہ ہو جائیں گے، عَلَى مَا أَسَرُّوا، جو کچھ انہوں نے چھپایا. کیا چھپا رہے تھے وہ؟ اپنی منافقت، یعنی وہ چھپ چھپ کے جو ان سے دوستانے کر رہے تھے اور اوپر سے یہ مسلمان بنے ہوئے تھے، تو وہ اس کے اوپر پھر نادم ہو جائیں گے، یعنی وہ پچھتائیں گے اس بات پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو فتح دینی. پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، آپ دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا تھا مسلمانوں کو بدر میں بھی، اور پھر یہ کہ ہو سکتا ہے فتح مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مکہ کی فتح دے دے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے حکم اور فیصلے چلنے لگے، حکومت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دے. یا پھر یہ کہ کسی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ، جیسے یہ ہے نا، یا او امر من عنده، کوئی اور مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو جو ہے وہ مغلوب کر دے اور مسلمانوں کو ان کے اوپر حکومت دے دے. آپ نے دیکھا نا جیسے بنو قریظہ کے ساتھ ہوا، بنو قینقاع کے ساتھ ہوا، بنو نذیر کے ساتھ ہوا. تو یہ سب کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ منافق جو ہے نا، یہ اپنی یہ جو ابھی بڑی بڑھ کے جو ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں، تو پھر یہ اس پر اپنی اس چالاکی کے اوپر جو ہے نا، جو مکاری انہوں نے کی اپنے تئیں، اس پر یہ آنسو بہائیں گے، یہ نادم ہوں گے، یہ پچھتائیں گے. اور یہ بات صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ تمام ادوار کے لیے ہے. کیونکہ آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا کہ آپ اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے نہیں پائیں گے. اللہ کی سنت بدلتی نہیں، اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فیکٹس بتا دیے ہیں، جو طریقہ بتا دیا، ایسا نہیں کہ آج کے دور کے مسلمان یہ کریں گے تو وہ ایک وقت میں ان کو ندامت نہیں ہوگی یا وہ پچھتائیں گے نہیں. جو مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کو فائدے پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں، اپنے تئیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھرڈ ورلڈ وار ہو گئی اور ہم ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو ہم بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جب یہ دشمنی پر اتریں گے یہود و نصارہ تو یہ سارے مسلمانوں کو صرف مسلمان سمجھتے ہوئے ایک ہی قطار میں کھڑا کریں گے، اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا. اور جو کچھ باقی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کرنے میں ان کا ہاتھ یہود و نصارہ کے ساتھ شامل ہے. اور یہ چیزیں احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں، قرآن کریم میں بھی ہمارے سامنے ہے بار بار. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور مسلمان کہتے ہیں جب وہ دیکھیں گے ان کو تب اس طرح سے پریشان ہوتے ہوئے اور روتے ہوئے، اور وہ کہیں گے کہ اچھا یہ وہ لوگ تھے
جو جب ان کا پول کھل جائے گا، ان کی جو ان کی چلاکیاں ہیں اس کے پردے کھل جائیں گے، تو مسلمان تعجب کریں گے پھر اس پہ، اور کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی قسمیں کھا کے ہمیں یقین دلاتے تھے کہ یہ ہماری ساتھی ہیں۔ یعنی اوپر سے مسلمانوں کو کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کہنا، مسلمانوں جیسے نام رکھنا، مسلمانوں جیسا بود و باش رکھنا، ان کے جیسے لباس پہننے، اس چیز کا برملا اظہار کرنا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے محبتیں، دوستیاں، تعلق داری کس سے ہے؟ یہود و نصارہ سے۔ تو یہاں کانٹیکس مدینہ کے مسلمانوں کا ہی آ رہا ہے کہ وہ تعجب کریں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے قسمیں کھا کھا کے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہم لمعکم، کہ بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، پس وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مومنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مومن کا طرز عمل کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات نازل کیے نا، تو کہتے ہیں کہ ان آیتوں کا جو شان نزول ہے وہ جنگ احد کے بعد ایک شخص نے کہا تھا کہ میں اس یہودی سے دوستی کرتا ہوں تاکہ موقع پر یہ مجھے فائدہ پہنچائے، تو دوسرے نے کہا کہ میں فلاں نصرانی کے پاس جاتا ہوں، اس سے دوستی کر کے میں اس کی مدد حاصل کروں گا۔ احد میں آپ کو پتا نا مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، تو اس پر جو کمزور ایمان والے تھے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، تو اس پر یہ آیات اتری۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ لبابہ بن عبد المنذر کے بارے میں یہ آیتیں اتری جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنو قریظہ کی طرف بھیجا، تو انہوں نے پوچھا، لبابہ سے پوچھا کہ ہمارے بارے میں کیا سلوک کیا جائے گا، تو انہوں نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا، یعنی تم سب قتل کرا دیے جاؤ گے۔ تو اس کے بارے میں یہ اتری کہ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نبھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ یہ آیتیں عبداللہ بن ابی ابن سلول، جو عبداللہ بن ابی کہلاتا ہے نا، منافق اعظم جو ہے، سب سے بڑا منافق مدینے کا سردار جو تھا منافقوں کا، اس کے بارے میں تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت نے حضرت عبادہ بن ثابت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بہت سے یہودیوں سے میری دوستی ہے، مگر میں ان سب سے دوستیاں توڑتا ہوں، مجھے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو اس پر اس منافق نے یعنی عبداللہ بن ابی سلول نے کہا کہ میں تو دور اندیش ہوں اور دور کی سوچنے کا عادی ہوں، مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکے گا، اور نہ جانے کس وقت کیا موقع آ پڑے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ تو عبادہ کے مقابلے میں بہت ہی گھاٹے میں رہا۔ اور بھی اس کے بارے میں روایات ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ انڈیویجلی بھی لوگوں کے جو رویے تھے، جو ان کے تھے تاثرات اس وقت جب مسلمان مشکل میں تھے احد کے بعد، تو ان کے جو جذبات تھے ان پر یہ مختلف لوگوں کی اس میں جو ہے یہ آیات جو ہیں کلیکٹیولی سب کو لے کر تو یہ نازل کی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے یہاں حضرت عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن ابی سلول جو ہے اس کی سامنے ہمارے پاس سامنے دو کریکٹر آ گئے، ٹھیک ہے۔ مسلم امہ میں مسلم کنٹریز کو کے لیے بھی یہ دو کریکٹر مثال ہیں، اور انڈیویجلی بھی ہمارے لیے دو کریکٹر مثال ہیں، ٹھیک۔ اللہ کی خاطر دوستی، اللہ ہی کی خاطر دشمنی۔ اور دوسری طرف منافق ہے جو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچے، نخشا ان تصیبنا دائرہ، تو وہ دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ خیر جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی حزب اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہے، تو انہی سے دوستیاں کرنی ہیں۔ اور بھی قرآن کریم میں یہ موضوع بار بار آئے گا انشاءاللہ، اور وہاں بھی ہم دیکھیں گے۔ یہاں من حیث القوم ایڈوائز کی جا رہی ہے، وہاں انڈیویجلی بھی اس چیز کی ایڈوائز کی جائے گی کہ کس کے دوستی رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو تم میں سے
مرتد ہو جائے گا، پھر جائے گا، منکم ان دینہ، اپنی دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یحبہم، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ محبت کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ نرم ہوں گے مومنوں پر، اعزت، اور بہت سخت ہوں گے علی الکافرین، کافروں پر، اللہ کافروں پر بہت زیادہ غلبہ رکھنے والے ہوں گے، بہت زیادہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، خوب علم والا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو میں اکثر آپ لوگوں سے کہا کرتی ہوں کہ جیسے اور بھی جگہ پہ آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی جو اسلام ہے اس کو غلبہ دے کے رہیں گے، چاہے کفار جو ہیں ان کو کتنا ہی وہ اس چیز کو ناپسند کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ چاہے تو جو مطلب ایسے لشکر بھیج دے جیسے بدر میں بھیجے تھے جو دکھائی نہیں دیتے، اور وہ غلبہ دے دے، لیکن پھر ہم کہاں ہوں گے، ہمارا کیا مقام ہوگا؟ اللہ چاہے تو اپنے دین کا کام کافروں سے بھی کرا لیتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا نا کہ جو قرآن کی سب سے بڑی ڈکشنری ہے، غالباً 36 یا 40 بکس ہیں اس میں، مفاتیح القرآن کے نام سے، وہ ایک نان مسلم نے لکھی ہوئی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو غلبہ دینا ہوتا ہے تو کفار میں سے ہی لوگ اٹھ جاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت عمر کتنے بڑے وہ تھے مخالف اسلام کے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دینا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق دے دی۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان کتنے بڑے دشمن تھے، لیکن آپ پتہ ہے ترک عثمان جو تھے یہ انہی کے ڈیسینڈرز میں سے تھے، منگولوں میں سے ہی جو حکمران تھے وہ مسلمان ہوئے، اور انہی میں سے پھر یہ ترک عثمان جو ہیں، جو خلافت عثمانیہ جنہوں نے قائم کی تھی، انہی کے ڈیسینڈرز میں سے تھی۔ تو کعبے کو تو محافظ مل جائیں گے، صنم قدے سے ہی مل جائیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر ہم کہاں ہیں؟ پھر ہمارا کیا مقام ہوگا؟ بینگ اے مسلم، ہم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے، دین تو نہیں رکے گا، وہ تو چلتا رہے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو غالب کرنا ہی۔ اگر ہم جہاد نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال نہیں لگائیں گے، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ پھر ہم کہاں ہوں گے؟ ہمارا خاتمہ کیا ہوگا؟ ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ حشر میں ہم کس گروہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری، نہ اللہ کے دین کو ہماری ضرورت ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر جائے گا۔ اور یہاں پیچھے آپ نے کیا پڑھا کہ کیا ٹاپک چل رہا ہے؟ ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں کس چیز سے خسارہ پانے والا کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کے غیر مسلموں کے کیمپ میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے کیمپ میں عزت تلاش کرتے ہیں، مدد تلاش کرتے ہیں، تو وہ جو دنیا کی خاطر اللہ کا راستہ چھوڑتے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں، تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو بھی تو اللہ ہی لے کر آیا نا، ہمیں کون لایا دنیا میں؟ ہم سے پہلے بھی لوگ تھے، ان کو کون لایا تھا؟ اللہ ہی لایا تھا۔ تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری، نہ اس کے دین کو ضرورت ہے ہماری، ہمیں خود کو ضرورت ہے اپنے سروائیول کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں۔ ہمیں اجر کمانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، جہاد کریں، اپنے نفسوں کے ساتھ
نان مسلمس کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ. اللہ نے تو جو اللہ کا پلان ہے ایز پر ہز سبحانہ و تعالیٰ پلان، وہ تو کر کے رہے گا. ہم امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کا انتظار کریں، ہم اس دور کا انتظار کریں جب اسلام پوری دنیا پر غالب ہوگا. لیکن ہم کہاں کھڑے ہوں گے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. وہ تو ہوگا، وہ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا وہ تو ہوگا، وہ تو ایسے ہی ہوگا. ہم کدھر کھڑے؟ ہم سے پوچھا جائے گا، جتنے ہم مکلف ہیں، جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا، ہماری کیا رائے تھی، ہم نے اس میں کیا ایفرٹ کی، تو ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ اور انفرادی طور پر اپنی زندگیوں میں جب ہم فیصلے لیتے ہیں، جب ہم دین سیکھنے سکھانے میں سستی کرتے ہیں، کام تو ہو جاتے ہیں، کبھی رکے. افراد کے سر پہ نہیں ہے اللہ کے دین کا کام، اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے دین میں سے تم میں سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا. کرائٹیریا کیا ہے؟ ان لوگوں کی صفات کیا ہے؟ اب ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، سو ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں ہیں. یحبہم و یحبونہ، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اوکے، ہم کہتے ہیں جی ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے. کیا اللہ کو ہم سے محبت ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس قرآن سے کرائٹیریا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین. ہم محسن ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم ایک منٹ میں اپنا انالیسس کر سکتے. وہاں سے پکڑیے جہاں آپ کے اندر اختلاف ابھرتے ہیں. احسان آپ ان لوگوں کے ساتھ تو کر رہے ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جن سے آپ کو محبت ہے، یا جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. ان لوگوں کے معاملے میں آپ کا کیا برتاؤ ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی مخالفت کرتے ہیں؟ فوراً ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. ہماری عبادت میں احسان کہاں ہے؟ ہمارے معاملات میں احسان کہاں ہے؟ پھر قرآن کریم میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں. کیا ہم متقی ہیں؟ کیا ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت کو اتنا بڑھا دیں کہ اللہ کی نافرمانی اور ہمارے بیچ میں وہ حائل ہو جائے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول به بیننا و بین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں. پھر اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ سے توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہمارا اللہ پر توکل کس طرح کا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی متطہرین سے محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مقسطین سے محبت کرتا ہے، جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو پسند کرتے ہیں. سو یحبہم میں کوئی ہمیں انسین قسم کی وہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں. جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن میں تو وہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں دونوں چیزوں کا. یحبونہ میں بھی اور یحبہم میں بھی کرائٹیریا ایک ہی ہے. ہماری محبت بھی اللہ تعالیٰ سے اس کا اظہار بھی عمل کے ذریعے ہوگا. زبان سے تو صرف ایک بار کہہ دینا ہے نا، یہ دل میں اس کو محسوس کرنا ہے، لیکن عملی ثبوت تو اس کا پھر عمل سے ہی ملے گا نا. تو ہم دیکھ لیں کہ کیا یہ پہلے جو صفت بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں، کیونکہ دوسرے تو وہ کون تھے؟ من یرتد منکم عن دینہ، دوسرے تو وہ ہے نا جنہوں نے اللہ کے دین سے الگ ہو گئے. تو وہ تو اللہ کا گروہ نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کے مخالفین کے گروہ میں چلے گئے نا، حزب الشیطان بن گئے. تو اللہ کے گروہ والوں کی جو صفات ہیں
وہ یہ ہیں. اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آگاہ رہو اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. تو کامیابی اگر ہمیں چاہیے تو یہ صفات پھر ہمارے اندر ہونی چاہیے نا. یحبہم و یحبونہ. اچھا، پھر اللہ سے محبت کا ایک اور کرائٹیریا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اب اللہ کی محبت کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی محبتیں، اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. تو وَيُحِبُّونَهُ میں کیا آ جائے گا؟ وہ سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ انہیں اپنی دنیا، وہ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے نفس کو ہی اللہ کی خاطر بیچ دیتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، جو مومنوں پر نرم ہوتے ہیں اور کافروں پر سخت ہوتے ہیں. جہاں بات آ جاتی ہے مومنوں اور کافروں کی، جیسے بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ آپ کا ووٹ، جبکہ بات حق و باطل کی نہیں ہے یہاں پر کہ اگر انڈیویجلی، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، ہمیں یہی حکم ہے کہ اگر فیصلہ کرنا ہو، یہاں فیصلے کی بات نہیں ہو رہی، فیصلہ کرنا ہے اور دو فریقین ہیں تو آپ سچ کا ساتھ دیتے ہیں نا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں. تو چاہے وہ کافر ہے اور سچا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے، فیصلہ آپ اس کے حق میں دیں گے. پیچھے ہم یہ پڑھ کے آئے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ دونوں آپ کے سامنے ہیں، کفار بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، دونوں سے آپ کا مفاد جڑا ہوا ہے. دونوں جو ہیں وہ آپ کی تجارتی روابط ہے ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ آپ کے دوستانہ معاہدے ہیں، دونوں کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ آپ کی سرحد ملتی ہے، باؤنڈری وال ملتی ہے، آپ کی ہمسائیگی ہے. تو اب آپ کس کو چوز کریں گے؟ مومنین کو. اپنا نقصان کر کے بھی مومنین کو چوز کریں گے، مومن کا ساتھ دیں گے، مسلمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کافر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اور جہاں کافر اسلام دشمنی پہ اتر آئے، جہاں کافر اللہ کا دشمن بن جائے، تو وہاں تو قطعی اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. پھر کیا بن جائیں گے؟ انہی میں سے بن جائیں گے، جیسے بھی پیچھے پڑھا ہم نے. تو مومنوں کے لیے نرم اور کفار پر سخت، اور خاص طور پر جب بات آ جاتی ہے قتال کی تو قتال میں پھر ہمیشہ مومنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں. اور یہاں پر قتال نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے، معنی قتال کے بھی موجود ہیں اس کے اندر، لیکن ہم ذرا الیبوریٹڈ ٹرم میں دیکھتے ہیں جہاد کو، کیونکہ جہاد جو ہے وہ خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ ایک بہت واسٹ ٹرم ہے. یعنی ہر میدان میں، چاہے وہ ہمارا نفس ہو، وہاں سے لے کر قلم ہو، ہماری پاور آف سپیچ ہو، ہمارا مال ہو، ہماری جان ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بہترین کوشش کرنا، اپنی اٹموسٹ انتہائی انتھک کوشش کرنا، تھکے بغیر کوشش کرنا. اچھا، صحیح. انتھک کوشش کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرتے رہنا، تھکنا نہیں ہے اس میں آپ نے، ٹھیک ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری لمٹ ہے، بس اب مجھ سے اور نہیں ہوتا، میں تھک گیا ہوں. تھکنا نہیں ہے. جہاد کیا ہے کہ لگے رہیں، بس کوشش میں لگے ہی رہیں، اپنی بہترین انتہائی انتھک کوشش کرتے رہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ہمارے اندر یہ صرف پائی جاتی ہے. چار ہوگی نا، تین ہوگی نا پہلی چیزیں کہ وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ ان سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، مومنوں کے معاملے میں نرم ہوتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ٹھیک. اور پھر کیا؟ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے.
اور ہم یہیں پر دیکھیں کہ ہمارا تو سب سے بڑی بات ہی کیا ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے. ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے. ہم تو بڑے بڑی اللہ کی نافرمانیاں صرف اس وجہ سے کر جاتے ہیں کہ دوسرا میرے بارے میں کیا کہے گا، خاندان والے کیا کہیں گے. ہم تو بدعات اس لیے نہیں چھوڑ پاتے کہ خاندان والے کیا کہیں گے. ہم تو اسراف اور تبذیر، جس کو مبذر کو شیطان کا بھائی کہا گیا، ہم نہیں چھوڑ پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرے بچے کیا کہیں گے. اور بچے کہتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی، آپ ہمیں اتنا دین کا نہیں پتا اور سب کچھ کیا، لیکن اب سیکھ لیا، اب چھوٹے کی باری آئے گی تو وہ کیا کہے گا، بڑے کی دفعہ تو آپ نے یہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا، میری دفعہ آپ کو دین یاد آ گیا. کہے گا یہ نہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم اس کو خوش کرنے کی خاطر وہی سب کچھ کرتے ہیں. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. انہیں پرواہ نہیں ہوتی کون کیا کہہ رہا ہے یا میرے بارے میں کیا سوچے گا. انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا رب میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، میرے رب نے میرے بارے میں کیا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میری بات کو پسند کر رہا ہے، میرے اس عمل کو پسند کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس کی فکر یہ ہوتی ہے. اور پھر یہ ساری کوالٹیز، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سب اللہ کا فضل ہے. یہ کوالٹیز جس کے اندر آتی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اس پر، یہ اللہ کی اس پر رحمت ہے، یہ اللہ کا اس کے اوپر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خاص بندوں کو اپنی دین کا علم عطا کرتے ہیں. وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. دین کی سوجھ بوجھ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو فتوے دینے آ جائے، دین کی سوجھ بوجھ یہ ہوتی ہے صحیح اور غلط کی پہچان اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، خوب علم والا ہے. قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیر. سورۃ النساء آیت نمبر 133 میں بھی ہم نے پڑھا. اگر اللہ چاہے تمہیں لے جائے لوگوں، تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ کے لیے یہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے. پھر ایک اور جگہ آتا ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے تو وہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک دوسری مخلوق لے آئے، دوسروں کو لے آئے. جنات نے فساد کیا تھا نا، اللہ نے ان کو سائڈ پہ کر دیا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو لے آئے. اور واللہ عالم، اور کتنی دنیایں ہوں اور کتنی مخلوق ہو اللہ کی اور کیا کچھ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو صرف ارتھ کو پہچانتے ہیں نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں بھی ہم نے پڑھا پچھلی قوموں کے قصوں میں، واقعات میں، جب نہیں کسی قوم نے بات مانی، نہیں اس نے اپنی اصلاح کی، تو اللہ نے اس قوم کو مٹا دیا اور دوسری قوم کو لے آئے. اب اس طرح تو مٹائے گا نہیں، کیونکہ پہلے دور میں رسول موجود ہوتے تھے قوموں کے بیچ میں، تو پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کیونکہ اس نے رسول کی موجودگی میں نافرمانی کی تھی اور معجزے دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی. لیکن اب اس طرح تو نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نہیں کام کرتے اللہ تعالیٰ ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آتے ہیں. بہت دفعہ میں یہ مثالیں آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گروہ میں شامل ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں شامل ہوں، دین کے ابلاغ میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہو، اللہ کی فرما برداری میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہو، ہم بھی قیامت کے دن حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں، تو پھر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا. محض ہماری تمنائیں، خواہشات اور چاہت کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہمیں عمل کر کے دکھانا پڑے گا. بائیکاٹ کیا ہے چیزوں کا تو اب تاحیات کرنا پڑے گا.
یہ نہیں کہ بال تھوڑے سے متاثر ہوئے شیمپو چینج کرنے کے لیے، اب کیا کریں جی، بال ہی خراب ہو گئے ہیں تو کچھ تو کرنا پڑے گا، چلیں جی خریدیں وہی شیمپو نہیں کمپنیز کے۔ اب کیا کریں جی، مجبوری ہے، دانتوں کو عادت ہی ایسی تھی کولگیٹ اور کلوز اپ کی، اب اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہو رہا، اب کیا کریں، دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ فلاں میک اپ پروڈکٹ کی جو یوز ٹو تھی میری اسکن اسی کی، اب وہ تو مجھے لینی پڑے گی۔ فلاں کافی کا ذائقہ تو میری زبان کو لگا ہوا ہے، وہ تو اب میں نے ٹرائی کی ہے پاکستان کی بھی، ان میں وہ ذائقہ ہی نہیں ہے، اس کا تو فارم ہی نہیں بنتا، اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ نہیں، یہی تو آزمائش ہے، نہیں تو نہیں، چاہے ہمارا اپنا کیسا ہی نقصان کیوں نہ ہونا۔ ہم مسلمانوں کے دشمنوں کے کیمپ میں کسی بھی قسم کی شمولیت نہیں کریں گے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کر، اتنا زیادہ کھلم کھلا ہر بات سمجھانے کے باوجود بھی اسی طرح لوگوں کو ذرا ڈسکاؤنٹ مل جاتی ہے نا تو پہنچ جاتے ہیں وہاں پر لینے، خریدتے ہیں، پھر ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا تھا۔ یہی تو آزمائش ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی سی ٹیمپٹیشنز کو، اتنی چھوٹی چھوٹی سی آزمائشوں کو ہم سروائیو نہیں کر پاتے تو دجال کی تو ٹیمپٹیشن سے بہت ہوں گی۔ وہ تو آپ کے سامنے زمین میں سے اگا کے دکھا دے گا سب کچھ، وہ تو مردہ کو زندہ کر کے دکھا دے گا، وہ تو آپ کے لیے بنجر زمین پہ جب لوگ فاقہ زدہ ہوں گے وہاں پہنچ کر ان کے لیے غذا خوراک پھل اگا کے دکھا دے گا، بارشیں برسا کے دکھا دے گا، تو اس ٹیمپٹیشن کو کیسے پھر ہم جو ہے سروائیو کریں گے؟ ہم سے تو یہ کوک کی بوتل سروائیو نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں، ہم آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائیں، تو پھر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی ہر فیلڈ آف لائف میں جہاں جہاں ہم مکلف ہیں، چاہے وہ میری ذات ہے، میری ذاتی زندگی ہے، میری گھریلو زندگی ہے، میری معاشرتی زندگی ہے، میری معاشی زندگی ہے، وہاں ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اور کس طرح؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے یہود و نصارہ کے دروازوں پہ جھکنے کی، ان سے بھیک مانگنے کی، کہ تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور ایمان لانے والوں کے ساتھ ہی عملی ثبوت بھی بتا دیا کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والے نہیں، قوت کس کے پاس ہے؟ جو عمل کی قوت رکھتا ہے، ایمان اور عمل کی قوت، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اجتماعی زندگی کو دیکھیں، جہاں نماز کا ذکر آتا ہے نا اور اس کے ساتھ پھر الگ سے رکوع و سجود کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پر پھر رکوع جو ہے ورکعوا مع الراکعین کے معنوں میں آتا ہے، یعنی جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعائیں جو انہوں نے اپنی امت کے لیے مانگی ہوئی ہیں، وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے نا، ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، ہمارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعائیں موجود ہیں جو وہ اپنی امت کے لیے کرتے رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس کے ساتھ اللہ ہو، دعائیں میں تو اللہ نے قبول کرنی نا، تو جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی غیر اللہ کی کیا ضرورت؟ اور پھر جس کے ساتھ سارے مومن ہوں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کرائٹیریا بتا رہے ہیں دوبارہ سے کہ تمہارے دوست یہود و نصارہ نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست کون ہونے چاہیے؟ اللہ، اللہ کے رسول، اور وہ مومن جو ایمان کے ساتھ ساتھ عملی ثبوت ہے۔ تمہاری ولایت، تمہاری دلی دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ،
جو کوئی اللہ سے دوستی کرے، جو کوئی اس کے رسول سے دوستی کرے گا، جو مومنوں کے ساتھ کھڑے ہوگا، وہ اللہ کے گروہ کا ہوگا، وہ حزب اللہ میں ہوگا، اور وہی تو غالب رہنے والا ہے، وہی تو کامیاب ہوگا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، شک ہے اس بات میں کسی کو کہ حزب اللہ کامیاب ہوگا، اللہ کا گروہ کامیاب ہوگا؟ اور اللہ کا گروہ کون ہے؟ اللہ کے گروہ میں کون کون ہے؟ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء، تمام رسول اور تمام مومن۔ شک ہے کسی کو اس بات میں؟ شک ہے تو ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں۔ آخرت کی کامیابیاں تو ہیں سو ہیں، وہ تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن یقین ہمیں اس پر بھی ہے کیونکہ اللہ نے بتا دیا۔ لیکن دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ، کیسے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو غالب کیا، لیکن پھر ہوا وہی جو پہلے بھی ہم نے پڑھا نا، کہ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو پھر اللہ کو ایسے کوڑے کچرے کی تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو موقع ضرور دیتے، ایک خاص مدت تک موقع دیتے ہیں کہ پلٹ جاؤ، سدھر جاؤ، نہیں تو اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب الی عمل من یحبک۔ ایک اور دعا میں آتا ہے وحب الی عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ سے محبت، اللہ کی محبت کا رزق مانگے۔ جب یہ بیج ہمارے دل میں لگے گا نا، جب یہ پودا جڑ پکڑے گا، تو پھر خود بخود کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی انسان کو، کیونکہ اللہ کی محبت سے دل سینچا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں پھر دنیا کی یا کسی اور چیز کی محبت جو ہے وہ اس کی جگہ ہی نہیں رہتی۔ دنیا کی چیزوں سے انسان کی ایسی محبت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے اور ان چیزوں کی طرف جائے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور یہی امتحان ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ امتحان میں اللہ تعالیٰ کسی بہت بڑی مصیبت میں ڈال کے ہی انسان کا امتحان لیں، یا کسی بہت بڑی کامیابی یا نعمت کے ساتھ ہی اس کا امتحان لیں، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن یہ جو ہر وقت کی چوائس ہے نا ہماری، مجھے کس طرف جانا ہے، مجھے کیا لینا ہے، مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے، مجھے کیا چیز چھوڑنی ہے، مجھے کیا چیز دیکھنی ہے، مجھے کیا چیز نہیں دیکھنی ہے، مجھے کیا چیز سننی ہے، مجھے کیا نہیں سننا، مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کیا نہیں کھانا، مجھے کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کس سے مجھے کیسے روابط رکھنے، کس سے کیسے نہیں رکھنے، یہ جو سارا دن ہمارے معاملات میں ہماری چوائسیز ہیں نا، یہ ہماری امتحان ہی تو ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، غلطی ہو جاتی، غلط کر لیا، کوئی بات نہیں، استغفار کرو اور اصلاح کر دو، ایسے ہو جاؤ گے جیسے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ہم تو اس چیز سے بھی جو ہے نا غافل ہیں، استغفار سے بھی، استغفار کو بھی ایسے کرتے ہیں گویا کہ جان چھڑا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق ولعبا اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، والکفار اولیاء اور کافروں کو دوست، واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین ڈرو اللہ سے اگر تم مومن ہو۔ دوبارہ سے کرائٹیریا دیا جا رہا ہے دوستی کا، کس کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے اور کس کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ایسے لوگ جو آپ کے دین کو مذاق بناتے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں نہیں رکھتی۔ یہاں تو بالخصوص اہل کتاب اور کفار کی بات ہو رہی ہے نا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا
کہ ایسے لوگ جب جو دین کا مذاق اڑانے والے ہوں ان کے بیچ میں نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان سے دوستیاں نہیں کریں گے. دین کا مذاق کیسے کیسے اڑاتے ہیں لوگ، جلدی سے بتائیں گے؟ کبھی واسطہ پڑا آپ کا ایسے لوگوں سے جو ہنسی میں اڑا جاتے ہوں دین کے احکامات کو؟ جی میم، بہت دفعہ پڑا ہے کہ اگر ہم پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، اگر دین کی ویسے سمجھ نہیں تھی تو اب پڑھنا شروع کیا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، پہلے دیکھو یہ کیا کرتی تھی اور اب دیکھو کہ یہ بڑی مولانی بن گئی ہے. اور کس طرح، مطلب لائک آپ دیکھیں کہ لٹرلی لوگ مذاق اڑاتے ہیں آپ کے پردے کا، داڑھی کا. اسی طرح آپ جب کہتے ہیں سود نہ کھائیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہیں، یہ تو سفہا ہے. یہ آج کے دور کی اتنی بڑی ضرورت، جب آپ فیمنزم کے خلاف بات کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. جی غزالہ، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا. جی میم، السلام علیکم. میں یہ کہنا وعلیکم السلام. چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو ہم مطلب سنت کے بارے میں کوئی بات بتائیں تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہو اس زمانے میں، کہ ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتہ ہے. کسی بھی کھانے پینے کی یا کوئی عام اٹھنے بیٹھنے کی یا اس قسم کی باتیں بتائیں تو اس کو لوگ مائنڈ کرتے ہیں. مائنڈ کرتے ہیں. جیسے آپ مسواک کو لے لیں تو کہیں گے لو جی ابھی غاروں کے زمانے میں جانا شروع ہو گئے. وہی مسواک کو اگر جو ہے وہ ہربل ٹوتھ برش کے نام پر آپ کو کوئی امپورٹڈ کوئی چیز دے دیتا ہے اور اس کو وہ سو بسم اللہ کر کے لے لیں گے کیونکہ وہ ادھر سے آئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو حالانکہ مسواک کا حکم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، لیکن ہمیں وہ چیز جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہے. بہت ساری ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں. جی مسرت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں بھی وہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ سادگی جو اختیار کرتا ہے، فیشن نہیں کرتا، اس کو تو لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیسے کدھر کی کدھر جا رہی ہے. اور میری بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے تو اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ماما ہم سے تو کوئی دوستی کرنا پسند نہیں کرتا. دوستیاں وہ کرتے ہیں جن کے بال کھلے ہوتے ہیں، دوپٹہ گلے میں ہوتا ہے، فضول خرچیاں کرتے ہیں، بلا وجہ کہکے لگاتی ہیں لڑکوں کے ساتھ ایسے. تو ہمیں تو مطلب اس طرح کی کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی دوستی کرنا بھی اس طرح سے پسند کرے. کیونکہ میری بیٹی الحمدللہ نقاب میں جاتی ہے، برقعے میں رہتی ہے نا سارا ٹائم، تو وہ کہتی ہے کہ اس طرح سے نہیں لوگ پسند کرتے. فرق کرتے ہیں. یہ چیز آپ کو ایون بہت سارے اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کس دنیا میں رہ رہی ہو، آپ الگ ہی ہو، آپ کے لیے الگ ہی حکم ہے. آپ مطلب کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ بولڈ اگر جو جب تک کرنا آپ چاہتے ہیں بولڈ نا نہیں ہیں. ہاں ان کو اچھا بھی یہ لوگ جج کرتے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. ہم پرسنلی ان چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہم لوگوں نے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ تو ہے نا کہ کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ عملی طور پر مذاق اڑانا ہے. لائک ایک خاتون اسی طرح سے بات کری تھی کہ ان کی بیٹی نے جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو وہ ذرا سمپل سی تھی، تو اس کے ٹیچر نے اس کا نہیں، آپ کو تو ایسے بولڈ ہونا چاہیے اور آپ کو ایسے جو ہے وہ آنا چاہیے کلاس میں اور یہ اور وہ، اور لائک ذرا سی بات کرتے ہوئے سوچ یا حیا نہیں تھی کہ یہ جو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں تو صریحاً اسلامی احکامات کے خلاف ہیں، اور آپ اسی کو بڑے اس سے بتا رہے ہو کہ جی پھر تو یہ میری بیٹی نے کیا، اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ کانفیڈینس، اس میں کانفیڈینس کے نام پر، بولڈنس کے نام پر لائک عجیب چیزیں ہم بناتے جا رہے ہیں. تو یہ دین کا مذاق اڑانا نہیں ہے نا ساری. اور افسوس کی بات ساری ہے مثالیں ہو کہ ٹیچرز بھی فرق کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ پھر بندہ بہت گھساٹ ہوتا ہے. ٹیچرز بھی اس فرق میں آپ یہ کرتے دیکھیں ہیں. نا کہ یہاں ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا آپ کو حزب اللہ میں رہنا ہے. کامیابی نہ تو ٹیچر کے ہاتھ میں ہے، نہ آپ کے کلاس فیلوز کے ہاتھ میں. وہ لوگ جو اللہ کے شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا کام ان کو سچی صحیح بات بتا دینا ہے. ہمیں اتنا کانفیڈینس ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمارے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ ہم دلیل کے ساتھ انہیں بات پہنچا دیں. اور پھر یہ کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، وہ اس قابل
نہیں ہے، اگر وہ مذاق اڑاتے نا، اللہ کی بات کا مذاق اڑاتے، تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستی کریں. تو خود اپنے اندر کمپلیکس پیدا کرنے کی بجائے آپ کو تو اس چیز پر خوش ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے گروہ میں ہیں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل. اصل میں تو آپ کامیاب ہو، وہ تو کامیاب نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو نہیں سمجھ رہے بات کو، تو ان تک بات پہنچانا ضروری ہے. ہمارے بچوں کے اندر اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے، ان کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ جب کوئی ان کو کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ دلیل کے ساتھ ان تک بات پہنچائیں، ان کو سمجھا دے، بتا دے. کیونکہ موسٹلی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو جہاں حالت کا یہ حال ہے کہ بنیادی جو تعلیمات ہیں، لٹرلی لوگوں کو یہ نہیں پتا. وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے پردے کا حکم، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے. انہیں نہیں پتا کیونکہ پڑھا جو نہیں. تو ان تک دلیل کے ساتھ بات پہنچا دیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان خیر کے دروازے کھول دے. چلے ایک اور جگہ اب یہ پیدا کرے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمتیں دیں، اور ہمیں وہ، ہم یہاں بھی وہی بات آتی ہے نا کہ ہم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتے ہیں. لوگ کیا کہہ دیں گے، سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے، سب مجھے جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیں گے، لوگ مجھے یہ کہیں گے وہ کہیں گے، تو ہم ڈر جاتے ہیں، پھر ہم صحیح بات نہیں پہنچاتے لوگوں سے. چلے تو کرائٹیریا کیا ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئی تھی مذاق بنانے کی بات. دین کو کھیل تماشا کیسے بنایا جاتا ہے؟ نہیں کبھی ہم کیا اور کبھی نہ کیا. ایگزیکٹلی. دین کو کھیل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی دل کیا تو کر لیا، دل کیا تو نہ کیا. اب دیکھو آج کے دور میں ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ حجاب کے نام پر لٹرلی جو احکامات ہیں حجاب کے، جو اصول ہیں پردے کے، انہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. حجاب کے نام پر انہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. مجھے اتفاق ہوا ویڈیو دیکھنے کا، تو دلہنیں حجاب میں، اچھا حجاب میں ہے اور پورا صرف سر کے اوپر لپیٹا ہوا ہے، اور ویسا ہی میک اپ اور ویسی ہی جیولری اور سب کچھ ویسے کا ویسا، اور ویسے ہی فوٹو شوٹ اور سب کچھ ساری چیزیں ویسی کی ویسی، صرف یہ کہ سر لپیٹ لیا اور کیا ہے جی حجابی ہے. تو یہ تو پھر مذاق اڑانے والا، کھیل بنانے والی بات ہوگی نا دین کو. اور پورے کا پورا بچیاں کیا کرتی ہیں، سر کے اوپر لپیٹ لیتی ہیں اور سینہ اسی طرح کھلے کا کھلا. جی ہم نے گاؤن تو پہنا ہے نا، گاؤن پہن کے بھی جو مقصد ہے، اصل میں حکم کیا ہے کہ اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لو. یعنی محاسن جو عورت کے ہیں وہ نہیں پرومیننٹ ہونا چاہیے کچھ بھی. تو وہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے، اور پھر میک اپ ویسے کا ویسے ہی، سب کچھ ویسے کا ویسے، ڈریس یا گاؤن فٹنگ والا. تو یہ کیا ہے، یہ دین کو کھیل بنانا ہی تو ہے. کیا فرق رہ جاتا ہے؟ صرف سر کے اوپر بال چھپا لینے سے کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں، نماز پڑھنی ہے گھر میں ہے، 5 وقت کی پڑھنی ہے، باہر نکلے پتہ ہی کوئی نہیں، سیر کرنے گئے پتہ ہی کوئی نہیں نمازوں کا. اور بات کریں ویسے بڑے اچھے ہیں، بڑے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، باہر بہت اچھے، گھر آتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں اخلاقیات کیا چیزیں. غصہ آتا ہے تو پتہ ہی کوئی نہیں کیا ہم نے پڑھا تھا، کیا سیکھا تھا. پھر وہی اسی گالم گلوچ پہ اور اسی طرز عمل پر. جہاں دل کرتا ہے وہاں پر تو بڑے امانت دار بن جاتے ہیں، جہاں سستی ہوتی ہے، جہاں نہیں دل کرتا، جہاں دوسرے سے کوئی کینہ ہوتا ہے، وہاں آپ کو پتہ نہیں امانت کیا ہے اور خیانت کیا ہے، غیبت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، بہتان کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. یہ دین کو کھیل بنا لینا، اور یہ منافقت ہے، سیدھی سیدھی منافقت ہے. منافق کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سہولت کے ساتھ اپنا من چاہا دین لیتا ہے. اور یہاں خصوصاً کچھ مواقع ہیں جیسے آگے ذکر آ رہا ہے، اس کانٹیکس میں یہ آیات آئی ہیں کہ کفار اور اہل کتاب جو ہیں وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس کو کھیل بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ سے ڈرو، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو. نقصان کیا ہے؟ دوستی سے کیوں روکا گیا ہے؟ یہاں تو انڈیویجلی انفرادی طور پر بتایا جا رہا ہے نا. تو نقصان یہی ہے کہ جو جس کا دوست ہوتا ہے وہ اسی کے دین پہ ہوتا ہے. جو جس کے ساتھ جتنا وقت گزارتا ہے، ٹائم سپینڈ کرتا ہے، وہ اسی طرح سے اس کے اعمال بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں.
جو کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خراب ٹماٹر کے ساتھ آپ باقی 10 اس کے ساتھ جوڑ کے صاف ستھرے ٹماٹر رکھ دیں، سارے خراب ہو جائیں گے. سو یہ تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، تو صاف بات ہے کہ آپ جس کے ساتھ وقت گزارو گے، جن چیزوں میں وقت گزارو گے، جن چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے وقت گزارو گے، آپ ویسے کے ویسے ہی ہو جاؤ گے، سوچ آپ کی ویسی ہو جائے گی. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، یعنی اذان کی آواز آتی ہے تو یہ اس کا مذاق بنا لیتے ہیں، اس کا کھیل بنا لیتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، یہ لوگ عقل نہیں رکھتے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب اذان کہی جاتی تھی یا جب لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ لوگ جو ہیں یہ مذاق اڑاتے تھے اس قول کا، اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دینے کا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول اللہ ہونے کی شہادت دینے کا. تو یہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے. اور اس میں جیسے ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا قرآن میں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم شور و غل کرو تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سن نہ سکے. سو یہ جو افعال ہیں، جیسے پیچھے بھی ہم نے باقی بھی کہے اور ابھی سیکھے، اور جیسے کہ یہاں اذان کا خاص طور پر ذکر ہے، تو ایسے اعمال اور ایسے افعال کرنے والوں کے ساتھ دوستی نہیں کی جائے گی، خاص طور پر کافروں کے لیے. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه، سورہ ال عمران میں. یعنی کرائٹیریا کیا ہے کہ کافروں کو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہیں کرنی. جو ایسا کرے گا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہاں صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے جو ایگریمنٹ آپ کر سکتے ہیں، اب ان سے بچاؤ مقصود ہو تو وہ الگ بات ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک اور چیز کہ اذان کی بات کری نا، تو اذان کی آواز کسے بری لگتی ہے؟ جیسے ایک روایت میں ہے نا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ وہاں سے، جس جگہ اذان ہوتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے. اور پھر جب نمازی جو ہوتا ہے وہ نماز شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ آ کے اس کو بہکانے لگتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں اس کو یاد دلانے لگتا ہے، اور پھر اس کو یہاں تک انسان کو وہ ان چیزوں میں الجھا دیتا ہے کہ بندے کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس کی نے نمازوں کی کتنی رکعات پڑھی تھی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور مؤذن جو ہوتا ہے، جو اذان کہتا ہے، اس کا بہت بڑا رتبہ ہے. جیسے یہ روایت ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے تو اس کے راستے میں جتنے بھی پتھر اور درخت وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں. اور کہاں پھر وہ لوگ جو اذان کا مذاق اڑائیں، جو اذان کے بیچ میں شور و غل کریں، جنہیں اذان کی آواز بری لگتی ہو. کتنا زیادہ لوگ اس چیز کو، بلکہ ابھی ریسنٹلی میں سن رہی تھی کہ ایم بی ایس جو ہے سعودی عرب کا جو فرما روا ہے، ابن سلمان جو ہے، وہ اس نے حکم دیا ہے کہ والیوم جو پہلے سے ٹریڈیشنل والیوم ہے مساجد میں اذان کے لیے، اس کا 1/3 کر دیا جائے، اور قرآن کی تلاوت اور تراویح جو ہے وہ نہ اسپیکر پہ نہیں ہوگی، الاؤ نہیں ہے. اور کتنے لوگ اب مطلب سعودی عرب جیسی جو مکہ مدینہ کی جو شہر ہیں اور دیگر، وہاں تو لوگ جا کے قرآن مساجد سے سن کے بہت سارے ایسے واقعات سننے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں کہ وہ لوگوں نے سنا قرآن اور مسلمان ہو گئے، یا اذان کی آواز سنی اور وہ وہاں پر مسجد میں داخل ہوئے اور وہ مسلمان ہو گئے. تو اس چیز کو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ وہاں پر کم کریں. تو اذان کی آواز شیطان کو بری لگتی ہے،
مسلمان کو مومن کو بری نہیں لگتی. ہاں اس کے علاوہ مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے جو محلے میں خاص طور پر مساجد ہوتی ہیں ان پر لمبی لمبی تقریریں کرنا یا نعتیں پڑھنا یا بے وقت کی جو ہے وہ سپیکر آن کر کے اس کے اوپر قرات اس طرح سے کرنا کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو، کیونکہ محلے کے اندر ہوتی ہے جب مسجد تو بیمار بھی ہو سکتے ہیں، بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. لیکن اذان کے لیے اس کو روکنا یا اس کو بند کرنا، اس پر پابندی لگانا، یہ انتہائی معیوب بات ہے. چلیں انشاءاللہ کل ہم یہیں سے آگے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اسی آیت سے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسی طرح ہمیں عمل کرنے والا بھی بنائے اور پھر اس عمل پر استقامت بھی عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت بھی کر سکیں. کیونکہ بعض اوقات ہم ایک مرتبہ عمل کرتے ہیں اور 2 مرتبہ نہیں کرتے، تو اللہ کے نزدیک ایسے اعمال جو عارضی ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک وہ اعمال قابل قبول ہیں یا وہ زیادہ حیثیت رکھتے ہیں جو اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن ان پر استقامت ہو. تو کبھی کر لیا کبھی نہ کر لیا والا حساب نہ ہو ہمارا. ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور یہ کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب الی عمل یقربنی الی حبک. اللہ تعالیٰ کی محبت کا رزق اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی محبت کا رزق مانگتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہم الحقنا بالصالحین، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے. ہمارے بچوں کے لیے ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ایسے کلاس میٹس دیں، ایسے ازواج دیں، ایسی اولاد دیں، ایسی نسلیں ہماری پیدا ہوں جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوں، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوں، جو نیکوکاروں میں ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.